ایک مسجد جس کی در و دیوار ہزاروں کہانیاں سناتی ہیں. کبھی وہ مسجد بنی، کبھی وہ چرچ بنی. کیا آپ جانتے ہیں ایک ایسی عمارت جس نے پورے یورپ کی تاریخ کو بدل کے رکھ دیا؟ قرطبہ شہر کی تعمیر کا آغاز سن 785 عیسوی میں خلیفہ عبد الرحمن داخل کے دور میں ہوا. یہ آج بھی جنوبی اسپین میں مسلمانوں کے شاندار دور کی علامت ہے. دریائے کبیر کے کنارے تعمیر یہ شاندار مسجد اپنے لازوال فن تعمیر کے لیے آج بھی لوگوں کی توجہ کے مرکز بنی ہوئی ہے. وہی دریائے کبیر جس کے کنارے بیٹھ کر علامہ اقبال نے کہا تھا، آب روان کبیر تیرے کنارے بیٹھ کر دیکھ رہا ہے کوئی کسی اور زمانے کا خواب. اسپین میں مسلمانوں کی آمد سن 711 عیسوی میں ہوئی جب طارق بن زیاد نے جبرالٹر یا جبل طارق کو فتح کیا. مسلمانوں کا اندرس میں فتوحات کا سلسلہ بڑھنے لگا. سن 755 میں قرطبہ کو مرکز بنا کر اندرس میں مسلم ریاست قائم کر لی گئی. اس شہر کو تعمیر، تحقیق اور ترقی کا گڑھ سمجھا جانے لگا. کئی کتب خانے موجود تھے. فن تعمیر اپنے عروج پر تھا. کرسچنز، یہودیز اور مسلمز نے ایک ساتھ رہنا سیکھ لیا تھا. جنوبی اسپین کے تاریخی اور ثقافتی صوبے اندرس کے شہر قرطبہ میں مسلمانوں نے مسجد قرطبہ کی تعمیر کی. بعد میں آنے والے کئی خلیفاؤں نے اس میں مزید توسیع کی، جس سے یہ مسجد اسلامی فنی تعمیر کی بہترین مثال بن گئی. اس مسجد کے اندر لال اور سفید محرابیں بہت خوبصورت ہیں. اس کی چھت کو سفید سنگ مرمر اور خوبصورت ستونوں سے سہارا دیا گیا ہے. مسجد کے اندر پرانی آیات کی خطاطی بہت نفیس انداز میں کی گئی. عیسائی بادشاہوں نے مسلمانوں کو نکالنے کے لیے جنوبی اسپین میں جنگیں شروع کی. یہی طویل جنگی مہم میں ریکون کوسیتا کہلاتی ہے. ریکون کوسیتا یہ اسپینش کا ایک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے واپس لینا. یہ مہم تقریباً 711 سے لے کر 1492 تک جاری رہی، یعنی کہ 780 سال تک. پھر وہ دور آیا کہ جب سن 1236 میں مسلمان قرطبہ شہر محروم ہو گئے. 1492 میں اسلامی حکومت کو اسپین سے مکمل طور پر ختم کر دیا گیا. یوں ریکون کوسیتا مکمل ہوئی. یوں مسلمانوں کی اسپین میں 800 سالہ عظیم ریاست کا خاتمہ ہوا. اسپین آج بھی مسلمانوں کے شاندار ماضی کا گواہ ہے. اسپین میں عیسائیوں کی دوبارہ حکمرانی آنے کے بعد مسجد قرطبہ کو چرچ میں تبدیل کر دیا گیا. آج اس مسجد کا اسٹیٹس یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. مسجد کے درمیان میں ایک چرچ بنا دیا گیا جو رومن کیتھولک چرچ کے ماتحت ہے. اس مسجد میں مسلمانوں کو نماز کی اجازت نہ دینے سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، کیونکہ یہ مسجد مسلمانوں کے لیے ایک روحانی اور تاریخی ورثہ ہے. آپ آج بھی اس مسجد میں جائیں گے تو آپ کو اس مسجد میں جانے کے لیے ٹکٹ اور پہلے سے ٹائم سلاٹ لینا ہوگا. یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ نے اس کو ورلڈ کا اثاثہ قرار دے دیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس مسجد کو بین المذاہب عبادت گاہ کا اسٹیٹس دے دینا چاہیے تاکہ مسلمان بھی اس تاریخی مسجد میں دوبارہ سے نماز ادا کر سکیں؟ اپنی قیمتی رائے سے مجھے کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے. لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب لازمی کریں. دعاؤں میں یاد رکھیں. ملتے ہیں اسی طرح کی کسی نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیں.